بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ آج اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سینٹ یا ایوان بالا یا اپر لیجسلیٹو چیمبر کے متعلق معلومات دینا اور ریسنٹ جو الیکشن ہوئے ہیں 2021 اس کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ سینٹ اور نیشنل اسمبلی ایک ساتھ مل کے پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ سینٹ جو کہ ایوان بالا کہلاتا ہے، سینٹ کا مقصد بیسیکلی جو لاز اور رولز نیشنل اسمبلی میں بنتے ہیں ان کو فردر پاس کرانا اور امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اور دوسری چیز، سینٹ میں بیسیکلی ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، جیسا کہ صوبہ پنجاب اگر دیکھا جائے پاپولیشن میں بڑا ہے، لیکن ادھر کے اگر ایم این ایز کو اگر دیکھا جائے تو نیشنل اسمبلی میں ان کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بلوچستان کی، کیونکہ بلوچستان میں پاپولیشن کم ہے۔ بٹ سینٹ میں جب آپ آتے ہیں تو ہر صوبے کو ایکول سیٹس ملی ہوئی ہیں، جو کہ 23 ہیں ہر صوبے کی، اور 4 فیڈرل کی سیٹس ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سینٹ میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے، لیکن نیشنل اسمبلی میں جو ریپرزنٹیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن دی پاپولیشن۔ آتے ہیں اپنی ٹاپک جو سینٹ ہے اس کے بارے میں۔ جو سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں، ٹوٹل سینٹ کے 100 ممبرز ہیں، اور سینٹ کے ممبرز کی جو مدت ملازمت ہے وہ 6 سال ہوتی ہے۔ ہر 3 سال بعد ہاف آف دی ممبرز وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جس پہ سینٹ الیکشن کرایا جاتا ہے۔ سینٹ میں جو سینٹ کو ہیڈ کرتا ہے وہ اس کے چیئرمین ہوتا ہے، اور کرنٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈی والا جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ظفر الحق ہیں، اور لیڈر آف دی ہاؤس شہزاد وسیم صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں۔ سینٹ میں جو پولیٹیکل گروپس ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے اور دوسری اپوزیشن۔ اچھا، جو گورنمنٹ کا گروپ ہے اس میں جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں، سب سے پہلے پی ٹی آئی جس کی 26 سیٹس ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی 12 سیٹس، ایم کیو ایم 3 سیٹس، انڈیپینڈنٹ 4 سیٹس، پی ایم ایل کیو 1 سیٹ اینڈ جی ڈی اے 1 سیٹ۔ اپوزیشن کی پارٹیز پیپلز پارٹی 20 سیٹس، پی ایم ایل این 18 سیٹس، جے یو آئی ایف 5 سیٹس، پی ایم اے پی 2 سیٹس، اے این پی 2 سیٹس، نیشنل پارٹی 2 سیٹس، بی این پی 2 سیٹس اور انڈیپینڈنٹ 2 سیٹس۔ ٹوٹل جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں ان کے سیٹس جو ہیں وہ 47 ہیں، اور جو اپوزیشن میں جو ہیں ان کی سیٹس ہیں 53۔ اچھا، اب آتے ہیں جو سینٹ ہے اس کو ایکسکلوسیو پاورز ملی ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کے پاس نہیں ہے۔ جو اس میں ایک پاور تو یہ ہے کہ جو بلز کو امپلیمنٹ کروانا، اور دوسری چیز جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں کرتا کہ سینٹ ڈیزالو ہو جائے۔ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، بٹ سینٹ ڈیزالو نہیں ہو سکتا ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو سینٹ کا جو چیئرمین ہے ہی ایکٹس ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان وین دی پریزیڈنٹ از ریٹائرڈ، اور جو الیکشن جو گورنمنٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان بٹوین جو ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ ہو گیا کلیئر۔ اب آتے ہیں 2021 سینٹ الیکشن کی طرف۔ 2021 سینٹ الیکشن بہت ہی ایک امپورٹنٹ الیکشنز تھے فار دس گورنمنٹ، اور اس کو بہت ایک ہائپ دی گئی۔ اس کی کچھ 2-3 ریزنز تھیں۔ پہلی ریزن یہ تھی کہ جو بھی بلز پاس کرتی تھی گورنمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں، اس نے اپروو ہونے
سینٹ میں آنا تھا. جب وہ سینٹ میں آتی تھی تو وہ بل اپروو نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ گورنمنٹ کی میجورٹی نہیں تھی, 2/3 میجورٹی سینٹ میں نہیں تھی. اس سے کیا ہوتا تھا, بہت سارے ایسے کام جو کہ ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھی یہ کرنا چاہتے تھے وہ اپروو نہیں ہوتی تھی. تو اس سے ان گورنمنٹ کو کیا نقصان ہے, ایز اے پولیٹیکل کیریئر ان کا جو ہے یہ فیلئر ہے. ریزن بینگ کہ ایک کام یہ نہیں کر پا رہے, امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, پیپل آر لوکنگ ٹورڈز دیم لیکن دے آر انیبل ٹو آنسر, بٹ وہ ولنگ ہیں کرنے کے لیے. تو یہ ایک ان کو فیلئر تھا. اور دوسرا جو ہے ہمارے نیشنل لیول پہ بھی کچھ ایشوز تھے, جس طرح ہمارے فارن پالیسی. لیٹ سپوز FATF کی اگر ایک ایگزامپل آپ دے دیں, FATF میں جو شرائط رکھے تھے FATF میں پاکستان پہ کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ پہ FATF کے سینکشنز ہٹا دیے جائیں گے, وہ انڈر کنسیڈریشن تھے. ہم کرنٹلی FATF کی گرے لسٹ پہ ہیں, اور اگر ہم فیل کرتے ہیں شرائط پہ, اگر آگے ان کو فلفل نہیں کر پاتے تو ہم FATF کی بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. بلیک لسٹ میں جانے کا نقصان ہمارا کیا ہوگا؟ بلیک لسٹ میں جانے کا نقصان یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ, ہماری کنٹری پہ سینکشنز لگ جائیں گے. سینکشنز لگیں تو نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو پاورٹی لیول ہے وہ مزید لو ہو جائے گا, ڈالر اور بڑھے گا, روپیہ مزید کم ہوگا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ لوگ مزید بے روزگار ہوں گے, ملک مزید تباہی کی طرف اور دشواریوں کی طرف جائے گا. ریسنٹ الیکشن 2021 سینٹ جو تھے وہ اس پرپس کے لیے کرایا گیا کہ 52 سیٹس جو تھیں 104 سیٹس میں سے وہ کیا تھیں, ویکنٹ ہو رہی تھیں, سینیٹرز ریٹائر ہو رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 فروری کو اناؤنس کیا کہ الیکشن ہوں گے 3 مارچ کو. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فاٹا کا مرجر جب ہوا KPK کے ساتھ تو فاٹا کی 8 سیٹس تھیں سینٹ میں, تو ان میں سے 8 سیٹس میں سے 4 سیٹس پہ الیکشن ہوا اور 4 سیٹس پہ الیکشن ہوگا 2024 پہ, کیونکہ وہ جو 4 سینیٹرز ہیں وہ تب ریٹائر ہو رہے ہیں. اچھا, الیکشن جو تھا اس کو ایک بڑی ہائپ ملی, اور جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کا مقصد, ساری اپوزیشن پارٹیز مل گئیں جنہوں نے مل کے ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ چلائی, جس پہ یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے گھر جائے. لیٹ سپوز یہ گورنمنٹ یہ عہدے چھوڑ دے, تاکہ کیونکہ یہ گورنمنٹ انیفیکٹو ثابت ہو چکی ہے. پہلے تو PDM نے جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ they will not be part of this Senate election, but later on جب ان کو ریئلائز ہوا, انہوں نے اپنا اسٹانس چینج کیا, they participated in this election. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اس پہ اسٹانس تھا سینٹ الیکشن پہ کہ سینٹ الیکشن شوڈ بی آن اوپن بیلٹ. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ سینٹ الیکشن میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے, ماضی کی پریسیڈنٹس ہیں کہ جو گورنمنٹ کے حامی جو ان کے ممبرز ہیں, MNAs ہیں, وہ اکثر پیسے وغیرہ لے کے وہ بک جاتے ہیں اور وہ اپنے ممبر کو, اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیتے, وہ ووٹ اگینسٹ میں دے دیتے ہیں یا ووٹ اپنا ضائع کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی نقصان گورنمنٹ کو ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے گورنمنٹ کا یہ ایک ویو تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ بارہا بتایا کہ ووٹ جو ہے اوپن بیلٹ میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کر دیا اور سپریم کورٹ سے اس پہ اوپینین مانگی کہ ووٹ اوپن بیلٹ پہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے آفٹر ریویو آف دی آرڈیننس, انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ مناصلہ جاری کیا کہ ووٹ اوپن بیلٹ میں نہیں ہوں گے, ووٹ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح ہوں گے.
یعنی سیکرٹ بیلٹ پہ. اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکٹ کیا کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ووٹ سیکرٹلی ہو, اسموتھلی اور فیئرلی ہو. الیکشن کمیشن کا اس پہ جواب یہ تھا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے گا کہ الیکشن فری فیئر ہو. اچھا, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے جو گورنمنٹ نے اپنا ممبر کینڈیڈیٹ وہ کیا تھا, اپوائنٹ کیا تھا, ہی واز حفیظ شیخ جو فائنینشیل منسٹر ہیں, اور پی ڈی ایم نے اپنا مشترکہ ممبر لے آئے وہ یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم تھے. دیکھا یہ گیا کہ یوسف رضا گیلانی کا جو بیٹا ہے علی حیدر گیلانی, وہ اپنے فادر کے لیے لابنگ کر رہا تھا کہ ان کے فادر کو ووٹ ملے, اور لابنگ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے کچھ ایم این ایز کو, لا میکرز کو, انہوں نے یہ وے دکھایا کہ کیسے انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے تاکہ گورنمنٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہے حفیظ شیخ اس کو ووٹ نہ مل سکے اور اس کے فادر جیت جائے. اور یہ بھی ایک ایلیجڈ الزام سامنے آیا کہ جو ہے اس پہ انہوں نے کافی پیسے دیے ہیں ایم این ایز کو, جو کہ لا میکرز یا جو گورنمنٹ کے ایم این ایز ہیں, تاکہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دیں اور اس کے اگینسٹ یا ووٹ اپنا ضائع کر دیں. الٹیمیٹلی الیکشن ہوئے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے کینڈیڈیٹ, اور گورنمنٹ نے 100 سیٹ میں سے 47 سیٹ سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی ود دیئر کولیشن, اینڈ اپوزیشن اگین 53 سیٹس پہ قائم رہی. اب فیوچر میں کیا ہوگا؟ فیوچر میں ہوگا وہی کہ کیونکہ گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی نہیں ہے سینٹ میں, ابھی گورنمنٹ کے لیے یہی مشکل کا باعث بنے گا. جو بھی وہ قوانین بنائیں گے وہ جب ادھر آئیں گے تو اپوزیشن نے اس پہ اپنی کنڈیشنز رکھنی ہیں اور ان کو پاس نہیں کرنا. تو گورنمنٹ کے لیے کوپریٹ کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے. ابھی سینٹ چیئرمین کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں. صادق سنجرانی کو گورنمنٹ نے اپنا کینڈیڈیٹ اپوائنٹ کیا ہے, لیٹس سی اس پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تھا سینٹ, اس کے بارے میں کچھ معلومات, اور جو ریسنٹ الیکشن میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں. اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے گا, ضرور سبسکرائب کریں, اس کو ویو کریں, لائک کریں. آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو میں مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.